دعا کی طاقت قرآن شریف میں دعا کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب اپنے وقت کے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئیں۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی۔ پھر ایک دن ایوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا بڑے بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کر اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور اسی بیوی سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، ہم نے یونس کی صدا کا جواب دیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ میرے دوستوں، اللہ نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندوں مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے
बचा कर दिखाया, इब्राहिम को जलती आग में बचा कर दिखाया, मरियम को बिना बाप के बेटा देकर दिखाया, यूसुफ को एक कैदी से बादशाह बना कर दिखाया। इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह की ज़ात तो वो है जो नाकामियों में भी कामयाबी पैदा कर सकती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।